الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت البر کہلائی جاتی ہے۔ اس میں نیکی کا حقیقی اور جامع تصور اس کے اندر پیش کیا گیا کہ نیکی محض قبلے کی طرف منہ کر لینا اور چند رکعت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک وسیع معنی رکھتی ہے، اور اس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ ایمانیات جتنے بھی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ عبادات، اور پھر عبادات جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ عبادات کے اندر پھر صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد مل کر، اور معیشت اور معاشرت اور ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ یہ نیکی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور اسی چیز کا جو ہے وہ رسولوں نے اسی دعوت کو پیش کیا ہے۔ نیکی کا جو ہے وہ اگر جامع تصور اس کے اندر ہم سمجھنا چاہتے ہوں تو یہ آیت، جو سب سے پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد قصاص کا تذکرہ اسی رکوع کے اندر کیا گیا کہ قصاص کو حیات انسانی کے تحفظ کی ضمانت قرار دیا گیا کہ یہ ایک انسانی جان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قصاص کا جو ہے وہ گویا اس کی طرف سے رحمت ہے۔ اور روزوں کے جو ہے وہ فرضیت کے حوالے سے ہم نے آیات سنی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ روزے کو تقویٰ کے اصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی انتہائی مجبوری کے عالم میں کوئی بہت جو ہے وہ کسی کا ایسا عذر ہو کہ جو واقعی جو ہے وہ مجبوری سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ اس روزے کی جگہ جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ بعد میں کے دنوں میں ان کی گنتی بھی پوری نہیں کر سکتا، کہ وہ اس کی کنڈیشن ایسی ہے، اس کی بیماری ایسی ہے، تو وہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اگر ایسی بیماری ہے کہ بعد میں بھی اس کے لیے رکھنا ممکن ہے، یا سفر درپیش ہے تو بھی جو ہے وہ بعد کے دنوں میں اس کی تاخیر کی جا سکتی ہے رمضان کے روزہ چھوڑ کر۔ تو لیکن اگر کوئی بالکل اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے پھر ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ اس کے برابر صدقہ کرنا اس کے لیے اس کے فدیے کے طور پر ضروری ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اپنی زندگی کے اندر تو اسے جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر انسان کے ایک مومن کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ یہ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا۔ اور پھر جو ہے وہ روزے کی اوقات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے انہی آیات کے اندر، اور حج کی فرضیت، حج کے جو ہے وہ احکامات، حج کے اندر جو خرافات کی جاتی تھیں ان کا جو ہے وہ تدارک کرنے کے لیے، اور کون سا حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کس قسم کا حج، اور کون کون سی پابندیاں ہیں اس کے لیے، اس کا تذکرہ ان جو ہے وہ آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے وہ حج کرتا ہے اس طرح سے جس طرح اللہ کو مطلوب ہے، یعنی اس کی پوری خصوصیات کے ساتھ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ آج ہی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس کا وجود جو ہے وہ اس نے وجود پایا ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ہوا بچہ جو ہے وہ تمام گناہوں سے، تمام جو ہے وہ خرابیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی اس پر وبال نہیں ہوتا۔ تو جو حج کو پوری پابندیوں کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو وہ بالکل اس کی مثال اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے جزیات کو جو ہے وہ پکڑ لینا، کسی ایک جز کو اس پر عمل کر لینا، یہ جو ہے وہ دین کے منافی ہے، بلکہ پورے کے پورے اسلام کو جو ہے وہ لے کر چلنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ قتال کا تذکرہ بھی انہی آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ صحابہ کے جو ہے وہ ان کے ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ اصحاب جو ہے وہ ان سے مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حرمت کے مہینے میں جو ہے وہ قتال کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ مال غنیمت لینے سے بھی انکار کر دیا کہ آپ لوگوں نے حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں رکھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا کہ یہ جو مشرکین جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں اور ان پر ظلم اور ستم کرتے ہیں، تو وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر ان سے قتل ہوا ہے تو وہ ان سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ حیض، طلاق، رضاعت، ان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اس کی تفصیلات بیان کرنا ممکن نہیں ہے. صرف ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس ساتھی کو دلچسپی ہو وہ ضرور جو ہے وہ ان مسائل کو جو ہے وہ ان کا مطالعہ کرے. اور قیادت کا اسلامی معیار اس ایک جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا امیر مقرر کریں کہ جس کی امارت کے اندر ہم اس کو لے کر چلیں اور جو ہے وہ مخالفین کا ہم مقابلہ کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک نوجوان کو مقرر کیا جن کو جو ہے وہ طالوت جن کا نام تھا. تو وہ جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے زیادہ حقدار تھے، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو چنتا ہے کہ جو علم کے اندر اور جو ہے وہ تقوی کے اندر اور صلاحیتوں کے اندر جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں. تو نہ یہ کہ کوئی کسی کا جسم دیکھ کر، کسی کی جاہ و حشمت، کسی کا مال دیکھ کر جو ہے وہ یہ منصب اس کو دیا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے آگے جو ہے وہ ثابت بھی کیا اس چیز کو اور اس معیار پر پورا اترے اور اس کا تذکرہ بھی ان آیات کے اندر کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آیت الکرسی آج کی جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے آج کی تلاوت کے اندر. اور یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اس کے میں تذکرہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ اس پورے نظام ہستی کو جو ہے وہ اس کی ذات چلا رہی ہے اور جو وہ بڑا ہی جو ہے وہ عظمتوں والا ہی، بڑا ہی جو ہے وہ رفتوں والا ہے. اور دین میں کسی کو داخل کرنے کے لیے جو ہے وہ جبر سے منع کیا گیا. اگر کوئی اپنی من مرضی سے جو ہے وہ اپنی اختیار سے کوئی اگر دین اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا کہ جو اللہ کے جو ہے وہ دیے ہوئے دین کو کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اس کو اور دوسرے لوگوں کو نور اور ظلمات سے جو ہے وہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے دین کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں وہ ان کی روشنی کی مثال ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس دین کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہیں ان کی جو ہے وہ ظلمات اور اندھیروں ان کا مقدر بنتا ہے. اور آگے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ بھی پیش کیا گیا ہے اور کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور اس کو لاجواب کر دیا. کہ بادشاہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہوں کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہوں، تو میں جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہوں، میں یعنی جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جس کو چاہوں جو ہے وہ موت دے دوں. 2 قیدیوں کو بلاتا ہے، ایک کو مروا دیتا ہے اور جس کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو جو ہے وہ مشرق سے جو ہے وہ مغرب کی طرف لے کر آتا ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو تم اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف سورج کو جو ہے وہ غروب کرو. تو وہیں جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ انسان کو دوبارہ زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا ہے. اور پھر دو تین رکوع میں انفاق کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصاً اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر انفاق کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی مثالیں بہت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر دی ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر جب بویا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے. یعنی اس کیسی خوبصورت جو ہے وہ مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے. اور پھر اس کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے یہ چیز بھی باور کروائی گئی ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اپنا احسان جتلاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دہ کلمات کہتے ہوئے کہ تم تو وہ ہو کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ فلاں سے کہاں سے اٹھا کر جو ہے وہ کام پہنچایا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنا وہ کیا ہوا سب کچھ جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے بھی منع کیا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو، مومن کو جو ہے وہ فقر کے وعدے دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے
کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہاری مال کے اندر کمی آئے گی، لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے کہ وہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ ایسے انداز سے جو ہے وہ عطا کرتا ہے کہ انسان کے جو ہے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نوازتا ہے کہ جو تنگی کی حالت کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مشکلات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ بہت ساری مصائب سے جو ہے وہ نجات دلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ خرچ کن لوگوں پر کرنا چاہیے، کہ یہ جو لوگوں سے لپٹتے رہتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، ان سے زیادہ وہ حقدار ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ ان پر جو ہے وہ خرچ کرنا یہ زیادہ احسن ہے۔ اور سود کے حوالے سے بھی پوری جو ہے وہ آیت پورا رکوع جو ہے وہ اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے ایک مشاہدے کی بات ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ سود جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے نظروں کے اندر، ہمارے مشاہدے کے اندر یہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقات کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمارے خالق نے ہمیں بتلایا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جو سود کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو سود جو ہے اس کا لین دین کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات اس سورہ کے اندر جو ہماری روزمرہ کی جو ہے وہ آپس میں ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کہ اس پوری قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے کہ ہم آپس میں دوست اور ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی اچھے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت تدایون ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی لین دین کرو تو اس کو لازمی طور پر لکھ لیا کرو، اس کے تمام جو ہے وہ متعلقات ہیں، اس کی شرائط ہیں جو بھی ہیں، آپس میں جب آپ معاملات کر رہے ہیں، آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو اس کو ضرور لکھا کریں۔ تو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گواہوں کی بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ گواہ بھی اس پر مقرر کریں اور اس کو ان تمام معاملات کو لکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی ایسا جو ہے وہ آپ کے تعلقات کے اندر آپس میں جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پیش نہ آئیں کہ بعد میں جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور خواتین بقرہ آج جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جو ہے وہ خواتین بقرہ ان کو کہا جاتا ہے، اور روزانہ ان کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، سونے سے پہلے بھی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور صبح شام کے اذکار کے اندر بھی شامل تھا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے کہ ان آیات کی اور آخر میں جو ہے وہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں ان غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا کہ جو ہم سے جان بوجھ کر بھولے سے یا جو ہے وہ خطاً ہم سے جو ہے وہ سرزد ہوئی ہیں، اور ایسا ہم سے بوجھ نہ اٹھوانا کہ جیسے پہلے لوگوں سے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ جو بوجھ لادے گئے تھے، اور ایسا بوجھ بھی ہم پر نہ لادنا کہ جو ہم کر نہیں سکتے، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور کافر قوم پر جو ہے وہ ہماری مدد فرما۔ تو یہ سورہ بقرہ آج ہم نے ختم کی ہے۔ سورہ آل عمران کے 2 رکوع پڑھے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے خلاصے کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔